کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغان عبوری حکومت اپنے جو شہریوں کے ان کو بھی وہ کر رہی ہے، خاطر دیکھیں میں وہ نہیں لا رہی؟ اس ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کر سکیں. جو اگر کسی ملک کے کہنے پہ چاہے پاکستان کے دشمن اگر وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ انڈیا نہیں کر سکا یا اسرائیل نہیں کر سکا، تو آج اگر وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، اگر دو پیسوں کے لیے اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے دے رہا ہے اور پاکستان میں اس قسم کی دہشت گرد، دیکھیں روزانہ کی بیس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی میڈیا کے ذریعے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایس پی آر کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فتنہ الخوارج کو جس طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز ان کو جو ہے وہ ختم کر رہی ہے. لیکن افغانستان کی حکومت اس چیز پہ جو ہے بالکل وہ نہیں ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں رہی ہے کہ اس سے ان کو کتنا نقصان ہونا ہے. انہوں نے سالہ سال جنگ لڑی ہے، سارا سال چیزیں کی ہیں، لیکن آج بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے سالوں سال ہم نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر رکھا، تو آج اگر آپ پاکستان کو اس کا سیل اس چیز سے دے رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے پاکستان دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں بڑے افسوسناک ہے. لیکن ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پہ، چاہے وہ پولیس پاکستان کی فوج ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کور ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، چاہے پولیس ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے، ان کے آفیسرز پہ، ان کے جوانوں پہ، کہ مردوان وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے صوبے دوبارہ ایک امن آئے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال میں پاکستان کا نیکسٹ سٹانس کیا ہوگا؟ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، صورتحال ہماری اسی طرح خراب ہوتی جا رہی ہے، تو پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ اس کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کا سٹانس، دیکھیں مذاکرات کے بعد تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کرنا پڑے گا. یہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے، وہاں پر جو ہے تمام لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے. اگر وہ یہ بات بار بار ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے 3-4 وزٹس کیے افغانستان کے، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وزٹس کیے، مختلف ہمارے جو وزٹس ہیں یا کانفرنسز ہیں ان پہ سائڈ لائن میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جب وہ ثبوت بھی نہیں مان رہے، چیزیں بھی نہیں مان رہے، تو مطلب ہے کہ تو ضروری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ انڈیا کے وزٹس کر رہے ہیں، انڈیا کے جو بیانیے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو صاف آپ کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن پاکستان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. جو بھی فیصلہ ہم کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے ان 3 جوانوں کو جنہوں نے شہادت دی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے بہت سے اپنے دوستوں کی اور اپنے کولیگس کی جان بچائی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا، جس طریقے سے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا. ہم خیبر پختونخوا کی عوام اپنے فورسز پہ فخر کرتی ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں اس قسم کے انسیڈنٹ ڈیر اسماعیل خان ٹریننگ اسکول میں جب ہوا تو اسی قسم کا انسیڈنٹ ہوا کہ گیٹ پہ حملہ ہوا، اور وہ بھی نماز کا ٹائم تھا، اور وہاں پر بھی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہاں پر بھی کیا. اور اس قسم کا اب وانا کیڈ کالج میں بھی دیکھیں اس قسم کی ایکٹیویٹی انہوں نے دشمنوں نے کی. اور اگر آپ دیکھیں ان سارے نیکسس میں چاہے وہ اسلام آباد کورٹس بھی ہوں، اس میں افغان باشندے شامل تھے. اور ہم نے بار بار افغانستان کو جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے اپنے جو ثبوت ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں مختلف فورمز پہ. اپنے دوستوں کے کہنے پہ ہم ان کے ساتھ قطر میں بھی اور ترکیہ میں بھی ان کے ساتھ اپنے ڈائلاگس کیے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو پاکستان جو ہے اگر انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتا ہے تو مٹھی بھر عناصر کے ساتھ نمٹ سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس اپنا جواب دینے کا حق محفوظ ہے جس وقت بھی دے. انٹیلیجنس بیس آپریشن اس صوبے میں اشد ضرورت ہے، جو میں نے ہمیشہ کہا ہے. اگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز نہیں ہوں گے تو ہم امن نہیں لا سکتے. ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کو، ہم نے اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں، تاکہ اس صوبے میں امن ہے. اس صوبے میں امن ہوگا، اس صوبے میں ترقی ہوگی، اس صوبے میں امن ہوگا، اس صوبے میں خوشحالی ہوگی، بزنس کمیونٹی آئے گی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہمارے صوبے کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزاریں. ہم نے ساری عمر یہاں پر جو ہے ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے یہاں پر شہادتیں دی ہیں. ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے، ہمارے ایف سی کے نوجوانوں نے، آفیسرز نے، ہمارے فوج کے نوجوانوں نے آفیسرز نے دی ہیں. ہمارے میڈیا کے اور دوستوں نے اور سیاستدانوں نے بھی دی ہے. یہاں کے ہمارے کے اے پی ایس کے بچوں نے بھی شہادت دی ہیں. تو یہ جو کل واقعہ ہوا جس طریقے سے افسوسناک واقعہ تھا، ہم آج دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں. اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں اپریشیٹ کروں ہمارے جو کمانڈر ایف سی ہیں ان کی ٹیم کو، کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہاں پر اپنے حملے کو بچایا. اور باقی جو اگر آپ دیکھیں وزیرستان میں جس طریقے سے ہوا یا ڈی خان بھی بچایا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کل رات کو ہاسپٹل بھی گیا تھا، جو ہمارے زخمی تھے ان کی علاج بھی کیا. اچھا اور گورنر صاحب یہ بتائیں کہ
जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, क्या वो अपने शहरियों को स्टेज पे लगा के ये सब कुछ कर रही है, चंद दहशतगर्दों को बचाने के लिए ये कर रही है? क्योंकि बॉर्डर बंद होने से दोनों तरफ के ताजिर और ख़ुसूसन अफ़गान ताजिरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और यहाँ तक कि उनको कहा गया है कि मुतबादिल रूट्स, उनके पास मुतबादिल रूट्स है ही नहीं सिवाय पाकिस्तान के। देखिए खातिर में नहीं वो आ रही। इस एजेंडे पे ही नहीं है कि अपने मुल्क की खिदमत करें, लोगों की खिदमत कर सकें। जो अगर किसी मुल्क के कहने पे चाहे पाकिस्तान के दुश्मन अगर वो हमारे साथ डायरेक्ट मुकाबला इंडिया नहीं कर सका या इसराइल नहीं कर सका, तो आज अगर वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, अगर दो पैसों के लिए अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होने दे रहा है और पाकिस्तान में इस किस्म के दहशतगर्द देखें रोज़ाना की बेस पे ऑपरेशन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी मीडिया के ज़रिए भी हम देख रहे हैं, ISPR के ज़रिए भी आपको पता चल रहा है कि फितनल ख़वारिज को जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको जो है वो ख़त्म कर रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस चीज़ पे जो है बिल्कुल वो नहीं है कि वो सोच भी नहीं रही है कि उससे उनको कितना नुकसान होना है। उन्होंने साल साल जंग लड़ी है, सारा साल चीज़ें की हैं, लेकिन आज भी उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पड़ोसियों के साथ अपने मुल्क को तरक्की कैसे करनी है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है। आज भी अगर हम देखें कि हमने सालों साल हमने अफ़गान भाइयों और बहनों को यहाँ पर रखा, तो आज अगर आप पाकिस्तान को उसका सिल इस चीज़ से दे रहे हैं कि आप इस किस्म के पाकिस्तान दुश्मन नासर के हाथों में खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, चाहे वो पुलिस पाकिस्तान की फ़ौज है, चाहे वो फ्रंटियर कोर है, चाहे वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, चाहे पुलिस है, हमें उन पर फ़ख्र है, उनके ऑफिसर्स पे, उनके जवानों पे कि मर्दावान वो लड़ रहे हैं और अपने दुश्मनों का मुकाबला करो। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे सूबे में दोबारा एक अमन आए। गवर्नर साहब ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टांस क्या होगा? मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, सूरत हाल हमारी उसी तरह ख़राब होती जा रही है, तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट उसका क्या स्टांस होगा? देखिए पाकिस्तान का स्टांस देखिए मुज़ाकरात के बाद तो फिर आपको डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली इस्लामाबाद ने फैसला करना है, वहाँ पर जो है तमाम लोगों ने फैसला करना है कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ अब क्या करना है। अगर वो ये बात बार बार हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 विज़िट्स किए अफ़गानिस्तान के, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने विज़िट्स किए, मुख्तलिफ हमारे जो विज़िट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं उन पे साइड लाइन मीटिंग्स भी हुई हैं, और हमने बार बार सबूतों के साथ पेश किया कि ये चीज़ें हो रही हैं। जब वो सबूत भी नहीं मान रहे, चीज़ें भी नहीं मान रहे, तो मतलब है कि तो ज़रूरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से वो इंडिया के विज़िट्स कर रहे हैं, इंडिया के जो बयानी है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो साफ आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान अपना हक़ महफूज रखता है, जो भी फ़ैसला हम करेंगे मुल्क के मफाद में करेंगे।